آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے کہ ہم فی زمانہ ہمارے پاس حالات کیا ہیں اور بڑی تکلیف دہ حالات سے ہم گزرتے ہیں، پاکستان گزرتا ہے۔ اب یہ میں آپ چاروں سے پوچھوں گا، پانچوں لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آپ سے شروع کریں گے۔ مختصراً جواب چاہیے مجھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ہمیشہ مقروض رہے گا؟ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، ماہ رمضان المبارک پہ بنا ہے، اور اس کی ہم آسان الفاظ میں تفسیر یوں کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان ہمیشہ مقروض رہے، لیکن پاکستان کو جو چلانے والے ہیں ان کو ایک صحیح طریقے پہ چلنا ہوگا؟ بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم غیروں پہ بھروسہ کرتے رہیں گے نا، اس وقت تک تو ہم مقروض رہیں گے۔ سر بس میرا تو یہ ہے کہ جس دن ہمارا اللہ عز و جل پر یقین کامل ہو جائے گا کہ ہاں اللہ عز و جل نے ہمیں ہر چیز سے نعمت سے یہاں نوازا ہے، اور جب ہم اپنے ریسورسز پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اللہ کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ یہ مائک کھول دیں سلمان کا، ادھر دیکھ لیں۔ ہاں جی بولیے۔ یعنی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پاکستان اپنے اس لیول پر آئے گا جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساحر، میرا یقین پہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کا لیول یہ بتاتی ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایسی آیت ہے جو ہم کوئی گزرتا ہے، انتقال ہوتا ہے تو اس پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت میں چھوٹی تھی جب اس بات پہ میرا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کبھی ٹریفک جیم ہو اور یہ والی آیت 3 دفعہ پڑھی جائے تو وہ ٹریفک کھل جاتی ہے۔ اب میرا اس بات پہ اتنا یقین ہے کہ میں جب بھی ٹریفک جیم میں پھنستی ہوں اور میں یہ 3 دفعہ پڑھتی ہوں اور میرا ایمان ہوتا ہے اور وہ کھل جاتی ہے۔ میں اس بات پہ میں مان نہیں سکتی کوئی مجھے بولے کہ یہ آیت تو اس پہ سوٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ادھر تو یہ پڑھنی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی بات پہ یقین رکھیں، اعتبار رکھیں اس بات پہ، اگر ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہم نکل سکتے ہیں ایسے تو ہی نکل سکتے ہیں، اور اگر ہم مانگتے ہی رہیں گے اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے اور سیلف سسٹینیبل نہیں ہو پائیں گے تو پھر مقروض رہیں گے۔ اچھا جی، میں چونکہ دیکھیے آیت کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ نے جو کہا قرآن کا وہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں، دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جہاں تک یقین کی بات ہے تو یہ میرا بھی یقین ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک اور بھی یقین ہے کہ ہم نے اب تک ریئلائز نہیں کیا، ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا۔ مطلب آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج 19 رمضان ہے، اب عید آنے والی ہے، لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لاک ڈاؤن جزوی طور پر لگانا بھی چاہیے، بالکل لگانا چاہیے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، حکمرانوں سے بھی سوال ہے، حزب اختلاف سے بھی سوال ہے، وہ بڑے بڑے جلسے کرنے والی پارٹیز ان سے بھی سوال ہے، وہ جو کبھی اس حلقے پہ لڑتے ہیں کبھی اس حلقے پہ لڑتے ہیں ان سے بھی ایک سوال ہے کہ جب یہ عید آئے گی اور عید گزرے گی اور اس کے بعد جب لوگ واپس اپنی اپنی زندگیوں میں جائیں گے تو کیا پاکستان میں ہر شخص کو 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے؟ اگر پاکستان میں ہر شخص کو 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو بخدا پھر میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں ہر شخص کے پاس اس کے سر پہ چھت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بخدا میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیا پینے کے لیے پانی، صاف پانی تمام لوگوں کو میسر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیا صحت کی یکساں سہولتیں پاکستان میں ہر شخص کو میسر ہیں؟ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور ایک طرف یہ بات ہے کہ جب آپ ان اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں اتنی پبلک ہوتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں سہولتیں نہیں ہیں، بنیادی طبی سہولتیں نہیں ہیں۔ کیا جان و مال کی حفاظت ہر شہری کی کیا سب کو یکساں طور پہ میسر ہے؟ اگر ان 5 سوالات کے جواب ہاں میں ہیں تو میرا کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہ میں ہے تو بہت شدید کوئی سسٹم کی غلطی ہے ہمارے۔ آپ ابھی کرونا کی بات کریں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کرونا سے تو آپ بچ جائیں گے، کرونا کی وجہ سے جو غربت پیدا ہوگی اس سے کیسے بچیں گے؟ آپ کرپشن کو روتے ہیں، آپ ایک بار بڑوں کی کرپشن ختم کریں اور لوگوں میں بانٹنے کی کوشش کریں۔ کرپشن پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا؟ کرپشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب امیر اور غریب میں فرق بڑھتا رہتا ہے، طبقاتی فرق آ جاتا ہے، تب کرپشن پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں؟ یہی رمضان المبارک ہوتا ہے، افطار ہم بانٹتے ہیں، ضرور بانٹتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم سے بہتر مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ جب بقرعید آتی ہے تو ہم بڑے سے بڑا جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ خریدیں، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ بقرعید کتنی ایکسپینسو ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ غریب کا بچہ اسکول نہیں جاتا؟ اب پاکستان میں 10 لاکھ بچے کرونا کی وجہ سے اپنے اسکول سے ہٹا دیے گئے، 10 لاکھ بچے جو اسکول میں واپس نہیں جائیں گے۔
پاکستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. ان 12 ممالک میں بنگلہ دیش نہیں ہے, ان 12 ممالک میں سری لنکا نہیں ہے, ان 12 ممالک میں انڈیا نہیں ہے, ان 12 ممالک میں ہم ہیں. میں لنگر کو برا نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں لنگر بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں انڈسٹریز نہیں لگتی, کہ جب ہمارے ہاں ایک عام آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. آپ عام آدمی کو خدا کا واسطہ کوئی ہنر دیجئے تاکہ وہ اپنے لیے پیسہ کما سکے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آج دل کی بات کر رہا ہوں, آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اس پینڈیمک میں, اس کرونا کے اندر آپ کا جو ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ گھر میں اگر کچھ بنا سکتے ہیں اس کو اٹھا کے انٹرنیٹ پہ ڈالیے. کوشش کریں کہ اپنا چھوٹا سا بزنس ہو اسٹیبلش کریں. کیوں کہا گیا ہے کہ کاروبار سب سے بہتر ہے؟ آج پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. مت بھروسہ کیجئے اس بات پہ کہ آپ کا نصیب بدلنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا, کوئی نہیں آنے والا. آپ نے اپنا نصیب خود بدلنا ہے. خود آپ نے دیکھیے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. جب تک آپ خود نہیں کریں گے کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اچھا, دوسرا سوال, اگین سوری میں ذرا زیادہ بول گیا. دوسرا سوال, صحیح بولیں, بالکل صحیح بولیں, بالکل. دوسرا سوال, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کوئی ایک بات بتائیں جو ہمیں ایز اے قوم پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. محنت کرنی چاہیے. ایک, محنت کرنی چاہیے. فیصل؟ تعلیم آنی چاہیے. سر؟ تعلیم کے ساتھ میں کہوں گا ووکیشنل, جسے نہیں, تعلیم انہوں نے کہہ دیا, آپ کچھ اور بتائیں. ہنر. تعلیم, ہنر اور محنت, یہ تینوں بڑی باتیں. ہاں جی. صبر, بڑی زبردست بات. ہاں جی. جذبہ. اب آپ دیکھیے 5 لوگ ہیں, 5 لوگوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ محنت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم ہونی چاہیے. آپ نے کیا کہا سر؟ ہنر ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا؟ صبر ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ 5 چیزیں ملا لیں, پاکستان بہتر ہو گیا. یہ 5 چیزیں ملا لیں, مجھے کچھ کہنے کی, پاکستان بہتر ہو جائے گا. بریک ہے. سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور, یا نور, یا نور. من کن تو مولا فاز علی مولا, مولا علی 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 مولا, مولا 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 علی مولا. من کن تو مولا جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں, ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. خدا کے گھر کا وہ مالک, وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی. علی مولا, مولا 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 علی مولا. من کن تو مولا. علی امام منست و من غلام علی, ہزار جان گرامی فدائے نام علی مولا. علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا, مولا علی مولا. ہجوم لاکھ ملے آفتاب مل نہ سکا, ہجوم لاکھ ملے آفتاب مل نہ سکا. کوئی بھی
ہم لقب بوتراب مل نہ سکا، ہر ایک بزم میں ڈھونڈا چراغ دل لے کر، خدا گواہ ہے علی کا جواب مل نہ سکا، علی مولا علی مولا مولا علی مولا، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا مولا 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 علی مولا، من کن تو سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی کمال بات ہے۔ اچھا جی، اب جب اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے بھی جوابات چاہیے، لیکن بس یاد رکھیے گا ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اور ہم ایک ساتھ مل کے ایک ہی پیج پہ ہوں۔ کہیں نہ کہیں تو ہمیں بدلنا ہے۔ آج بہت بڑا دن ہے، ایک اتنا بڑا دن ہے کہ جہاں جب ضرب لگتی ہے آپ پہ تو آپ بے اختیار کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا تھی کبھی یہ سوچ کے دیکھیے گا۔ وہ کامیابی، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ میں یہ باتیں بھی کر سکوں، آپ سے شیئر بھی کر سکوں، لیکن چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں۔ اچھا ایک اور بات، یہ تو ابھی آپ نے ایک بات بتائی تھی، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، حضرت علی کی شخصیت جو ہے ان پہ جتنا کچھ مسلم مورخین نے لکھا ہے اتنا ہی جو غیر مسلم مورخین جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اور جو شجاعت علی ہے، جو شہادت علی ہے، اور جو صبر علی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اکثر اوقات ہم سے نا ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں بٹ ہم ان پہلوؤں کو دیکھ نہیں پاتے جو پہلو شاید کسی نے بات نہیں کی، ہم سے مخفی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں وہ صبر کہ جب ایک باپ کو پتہ ہے کہ دونوں بیٹوں کی شہادت ہونی، اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے، پھر اس کے بعد یہ پتہ ہے کہ میری بھی شہادت ہونی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ ہے کہ اس رات کو شہادت ہونی ہے، اور اس رات کے بارے میں کرتا ہوں، بس یہ آخری بات کروں، اس رات کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ بار بار مکان سے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے اور کہتے تھے بخدا مجھ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کی گئی ہے، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے چلیں اذان کی جانب۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔